پیوز آج قائد کا 68واں یوم وفات ہے اور قائد کی وفات کے لے کر اب تک جو ملک کے حالات ہیں ان کو دیکھ کر ہر پاکستانی ایک ہی سوال کرتا ہے، ایک ہی بات بار بار کرتا ہے پاکستانی کہ یہ قائد کا پاکستان نہیں ہے۔ انصاف، امن اور عوامی فلاحی بہبود اب تک ایک خواب ہی نظر آتا ہے۔ اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ملک کو جو اس وقت ملک کی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بریگیڈیئر غضنفر صاحب، ہمیں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں عامر ضیاء صاحب، اور ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں ہمیں رؤف حسن صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ بریگیڈیئر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گی۔ جس طرح میں نے کہا کہ ہر پاکستانی واقعی کہتا ہے کہ یہ قائد کا پاکستان نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک چیز کو کسی کو پوائنٹ آؤٹ کریں، سب سے بڑا پرابلم اب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں؟ آپ قائد کے پاکستان کی جب بات کرتی ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا پہلا جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، جو ہمارے پہلے وزیر قانون تھے، وہ ایک ہندو دلت تھے، اور یہ قائد کا ویژن تھا جس میں وہ پاکستان کو ایک ریلیجیس ہارمنی کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ یہاں پر ہر ایک شخص کو اپنے مذہبی عقائد کو پریکٹس کرنے کی آزادی ہوگی۔ اور آج جب ہم یوم حج ہے، آج عرفات میں مسلمان جمع ہیں، اور وہاں پہ مفتی اعظم کا خطبہ بھی ہوا ہے، اور اس خطبے میں بھی انہوں نے ان مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے جو مسائل مسلم امہ کو فیس ہیں، یا وہ مسائل جن کا حل ضروری ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر ہم 1947 سے لے کے آج تک اب پاکستان کو ان 68 سالوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک تو عدم برداشت کی جو کیفیت ہے، اور اس کے اندر جب آپ مذہب کا رویہ اور فرقوں کا رویہ دیکھتے ہیں تو وہ بہت ایک انڈیفرنٹ سا اس ویژن سے نظر آتا ہے جو غالباً قائد کا ویژن تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ قائد کا اپنا بیہیویئر دیکھ لیں، ان کی رحلت جب ہوئی اس وقت تک، اور آپ کو یاد ہے کہ جب وہ بستر مرگ پہ تھے تو ان کو چونکہ ان کے جسم بہت سافٹ ہو گیا تھا تو اس کے اوپر اگر کوئی موٹی چادر ڈالی جاتی تھی تو وہ خراش پیدا کرتی تھی، تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ فولالین کی چادر جو ہے ایک سافٹ تھی تو وہ منگائی گئی، ڈالی گئی۔ تو قائد کی جب نظر کھلی تو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح سے پوچھا کہ یہ کدھر سے آئی ہے، تو انہوں نے کہا میں نے اس سے اسٹیٹ کا جو وہ ہے وہاں پر، آپ نے اسی وقت اس کا چیک لکھ کے ان کے حوالے کیا۔ لاہور میں آپ بیٹھیے، لاہور میں جناح ہاؤس ہے، جناح ہاؤس قائد کی ملکیت تھی، وہ انہوں نے فوج کو بیچا، دینا تھا کسی کو ڈونیٹ کرنا، تو بتایا گیا کہ اگر ڈونیٹ کیا جائے تو اس کو کلیم کر لیا جائے گا، تو 1 روپے میں وہ بیچا گیا۔ آج کل وہ ہیڈ کوارٹر 4 کور میں اس کا ریکارڈ۔ قائد کا پاکستان جو تھا وہ ایک تو افیکٹو گورننس، کرپشن فری اور ریلیجیس ٹالرنس، جو آپ کہتے ہیں نا مذہب کی ہم آہنگی ہے، اور یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اندر پیدا ہو جاتی تو آپ اس طرف چلتے جس کو آپ جمہوری رویے کہتے ہیں، کیونکہ رویے جو ہوتے ہیں وہ برداشت سے پیدا ہوتے ہیں، رویے عدم برداشت سے کبھی اگر آپ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیں گے تو نہ آپ کے اندر گورننس کے رویے آئیں گے، نہ آپ کے اندر جمہوریت کے رویے آئیں گے، نہ آپ کی ڈکٹیٹرشپ میں، تو یہ جو چیزیں ہماری انٹرپشنز ہیں اور اس میں جو ہمارا سسٹم آف گورننس تھا اس کے ذریعے بہت ساری پرابلمز ہیں جناب، جو پرابلمز آج آپ فیس رؤف حسن صاحب کی جانب جاؤں گی۔ رؤف حسن صاحب، کرپشن، مذہبی ہم آہنگی اور عدم برداشت، بریگیڈیئر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں قائد کے پاکستان سے دور کر دیا ہے، جس نے اس پاکستان کو وہ پاکستان نہیں رہنے دیا جو قائد کی ویژن تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ۔ سب سے امپورٹنٹ سوال تو یہ ہے کہ قائد کی ویژن کیا تھی۔ قائد کی ویژن ان کے 11 اگست 1947 کی سپیچ سے پوری طرح یہاں ہے، جو انہوں نے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کے فلور کے اوپر کی تھی، اور جس کا حوالہ میرا خیال میرے بریگیڈیئر صاحب نے بھی دیا ہے، لیکن ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کی میں ود ڈیو ریسپیکٹ اس سے ایگری نہیں کرتا۔ قائد اعظم کا کانسیپٹ ایک سیکولر پاکستان کا کانسیپٹ تھا، ایک نان ریلیجس پاکستان کا کانسیپٹ تھا، اور یہ کلیئرلی انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا تھا کہ یو فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، ٹو یور ماسکس۔ سر بریگیڈیئر صاحب یہی بات کر رہے ہیں، دس از نتھنگ ٹو ڈو، یہ بلز میں آپ کو بتاتا ہوں جی، ذرا 2 منٹ دے دیجیے گا۔ دس از نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹیٹ۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ یو میں بلانگ ٹو اینی کاسٹ، کریڈ اور ریلیجن، وی آر آل سٹیزنز اینڈ ایکول سٹیزنز آف دا اسٹیٹ آف پاکستان۔
इस विजन की को सबसे बड़ा धचका जो है वो 1949 में उस वक्त लगा जबकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके पाकिस्तान की स्टेट को मजहब का लुबादा पहना दिया और पाकिस्तान की स्टेट को डिस्क्रिमिनेटरी बना दिया। पाकिस्तान की स्टेट अपने अवाम के ऊपर उनके मजहबी अकायद और बाकी बैकग्राउंड्स की बेसिस के ऊपर उसको इवेल्युएट करना उससे शुरू कर दिया। सो मुसलमान मुसलमान हो गए, क्रिश्चियन क्रिश्चियन हो गए, हिंदू हिंदू हो गए और बाकी मजाहब के फॉलोअर्स हो गए और इनको एक सिटीजन, इक्वल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर जो मकाम कायद आजम साहब ने दिया था वो आपका वहीं आपने बेरी कर दिया, खत्म कर दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है उस वक्त शुरू हुई थी। दूसरा, मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल दूंगा ताकि आपको एहसास हो सके कि मसाइल क्या है। कायद आजम साहब की स्पीच में उन्होंने कहा था कि 3 चीजें अगर मेरी कौम फॉलो करेगी तो वो तरक्की के मनाजिल तय कर सकती है। वो उन्होंने फरमाया था यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, और इसी सीक्वेंस में उन्होंने फरमाया था यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। इसको जनरल ज़िया साहब के जमाने में चेंज करके फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन कर दिया गया और फेथ की जो इंटरप्रिटेशन है वो बिल्कुल कंप्लीटली बदल दी गई। कायद आजम साहब ने जो फेथ का लफ्ज इस्तेमाल किया था वो फेथ था इंसान की अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेसिटी और अपनी कैपेबिलिटी कि आप अगर आपका फेथ है अपनी इन चीजों में तो आप कोई ऐसी चीज नहीं जो कि आप हासिल नहीं कर सकते। और ज़िया साहब की जो इंटरप्रिटेशन थी और उसके बाद जो आज तक जब मैं इस्लामाबाद के हाईवे के ऊपर गुजरता हूं तो आज भी उस पहाड़ी के ऊपर लगा हुआ है फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और फेथ का मतलब इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक है कि जी मजहब में फेथ, मजहब में फेथ, इस्लाम में फेथ। तो ये है वो डॉक्टर साहबा रिपीडिएशंस जो कि इतनी ब्लेटेंटली अडॉप्ट की गई और उससे भी ज्यादा ब्लेटेंटली प्रैक्टिस की जा रही है। और आज भी हम क्लेम करते हैं कि कायद आजम साहब इसको एक रिलीजियस हार्मनी का एक स्टेट बनाना चाहते थे रादर देन अ सेक्युलर स्टेट व्हिच वाज हिज ड्रीम। ही वांटेड टू मेक पाकिस्तान इनटू अ सेक्युलर स्टेट, इनटू अ स्टेट व्हिच वाज नॉट वेयरिंग द अपैरल ऑफ एनी रिलीजन और जो अपने लोगों में डिस्क्रिमिनेटरी रवैया जो है वो अडॉप्ट न करते। तो जब तक हम उनकी इन गाइडलाइंस को इन स्पिरिट एंड लेटर नहीं फॉलो करेंगे मेरा ख्याल हम उस पाकिस्तान की तरफ नहीं बढ़ सकते जिनका ख्वाब उन्होंने देखा था और जो एक आइडियल पाकिस्तान हो सकता। आइडियल पाकिस्तान अब की आज की पाकिस्तान की अगर हम बात करें, मैं आमिर ज़िया साहब की जानिब जाऊंगी। आमिर साहब, अगर हम आज की सिचुएशन को जो है वो देखें, आज हम सुनते आ रहे हैं पिछले कई सालों से कि हम अपनी बका की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। इसी बका की जंग के लिए अगर हम देखें एक नेशनल एक्शन प्लान जो है तश्कील दिया गया एपीएस के सामने के बाद, उसमें 20 पॉइंट्स का वो जो है वो नेशनल एक्शन प्लान था। उस प्लान में एक जो है वो बड़ा एम्फेसिस दिया गया जो पंजाब में ऑपरेशन था उसके लिए। आज मैं आपसे ये पूछती हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान में सिर्फ क्या हमने कागज काले करने के लिए वो पंजाब में जो एक ऑपरेशन था उसको लिखा था? क्योंकि आज जब बात होती है तो इतनी रेजिस्टेंस आती है हुकूमती क्वार्टर से और इसको जो है वो पैरेलल्स ड्रॉ किए जाते हैं कि जी कराची वाली सिचुएशन तो नहीं है। हालांकि मेरा ख्याल है शायद वो भूल जाते हैं कि वो छोटा मोटा गैंग जिसने उनको तिगनी का नाच नचा दिया कितने दिनों के लिए, उस पर काबू नहीं पा सके। पंजाब के अंदर राजनपुर जैसे जो है वो नो गो जोन्स मौजूद है, लेकिन फिर भी कहा जाता है ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, कराची की तर्ज की ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। योर कमेंट्स ऑन दिस? डॉक्टर मारिया, देखिए बहुत अहम आपने दोनों उमूर जो मुझसे पहले के शुरुका ने बात की, कायद आजम की विजन की, उसके बाद फिर अब हम पंजाब की सियासत पर अगर बात करें, और पंजाब में बहुत दिनों से लोगों को इंतजार है कि जी वहां पर एक भरपूर किस्म का इंतहा पसंदी और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो। अच्छा, आप ये भी याद करें कि बार बार आर्मी चीफ एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर हमें दहशतगर्दी से लड़ना है तो उसके साथ साथ 2 और चीजों को हमें उससे निपटना होगा। एक तो है जराइम यानी कि क्राइम और दूसरा करप्शन, और इन तीनों चीजों का एक ताना बाना है जो कराची से खैबर तक मौजूद है। उसमें आप ये नहीं इतना वो कर सकते कि सिर्फ कराची और सिंध जो है इसमें इसका ज्यादा वो है असर है और पंजाब और बाकी जो मुल्क के इलाके हैं वहां पर उसका असर नहीं है। तो जहां तक आप हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में जो इंतहा पसंदी की पूरी एक लहर है उसके शाखसाने जो है बहुत हद तक बहुत सारे वहां पे जो मदारिस हैं, मजहबी जो वो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपको पंजाब के उन इदारों से जन्म लेते हैं। और हमको पता है कि जी साउथ पंजाब में बाकायदा जो अफजाइश की जगहें हैं, जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, वो सेंट्रल पंजाब में भी और सदर्न पंजाब में भी हैं। वहां से फैल कर वो सिंध में भी आते हैं, वहां से फैल कर खैबर पख्तूनख्वा भी जाते हैं, वहां से बलूचिस्तान में भी उनके काफिले जो हैं वो जाते हैं। तो बात ये होती कि आपको उस जगह से किस तरह से उसको डीरेडिकलाइज करना है। एक सूरत तो जाहिर है जो नेशनल एक्शन प्लान
پلان ایک بھرپور جامع پلان ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک نعروں کی صورت میں ہے، اس کے ہر نقطے کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے آج کے دور میں. یعنی کہ اگر وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں مدرسہ ریفارم کرنے ہیں تو پھر وہ ایک الگ مضمون ہے اور اس کے اندر پوری آپ کو ڈیٹیل میں کرنا پڑے گا کیسے کریں گے. تو وہ سب چیزیں کرنے کی ہیں اور کرنے کی ضرورت ہے. تو پنجاب میں اب ہم جو سنتے ہیں کہ جناب رینجرز کا آپریشن ہو رہا ہے، فوج اس میں کلیدی کردار ادا کرے گی، تو میں کہوں گا بہت خوش آئند بات ہے. اب تک ہم ایک بہت طویل عرصے تک ایک سیلف ڈینائل میں رہ رہی تھی حکومت پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ بھی، کہ اگر آپ کو جامع دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو کراچی تک خیبر ہونی چاہیے. اس میں ایک اور بہت جو المیہ ہوا پنجاب کے والے سے، مگر اگر آپ مجھے عرض کرنے کی اجازت دیجیے، کہ وہاں پر حکومت نے کوشش یہ کی کہ جناب ذرا سا اگر ہم چشم پوشی کر لیں گے وہاں کی دہشت گرد تنظیموں سے اور دہشت گرد افراد سے، تو غالباً وہ پنجاب میں پھر وہ دہشت گردی نہیں کریں گے، کہیں اور جا کے کر لیں گے. جو کہ شہباز شریف صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی جو آیا تھا، جو بڑا پاپولر، بڑا فیمس جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ان کے آیا تھا کہ ہمیں جو ہے ہمیں کیوں اٹیک کر رہے ہیں. جی بالکل درست. وہی وہ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جی پس پردہ کس طرح سے شیورٹیز دی گئیں، کس طرح سے ان لوگوں سے رابطے کیے گئے، حتیٰ کہ پالیسی آف اپیزمنٹ اس تک کو ان لوگوں نے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے اپیز کیا. ان کا انہوں نے اس ووٹ بینک کو بھی سمجھا، اس کو انہوں نے اپنا کبھی اتحادی بھی کہا، کبھی پرانے رشتوں کا انہوں نے ان سے مثالیں دی کہ جی ہمارے تو تعلقات جو ہیں سن 85 سے ہوا کرتے تھے اور 88 سے ہوا کرتے تھے. تو اس پوری چیز کو انہوں نے کوشش کی کہ جناب ہم چشم پوشی کریں. تو یہ چیزیں جب تک ہمارے یہاں منصفانہ طریقے سے، شفاف طریقے سے آپریشن نہیں ہوگا تو قائد اعظم کا جو ویژن رہا ہے نا، جو آپ نے بڑا اہم، اگر آپ اس پہ، تو وہ ہم لوگ حاصل نہیں کر سکتے. اس کی بڑی وجہ یہ کہ دیکھیں قائد اعظم کی جو پوری تحریک تھی وہ کیا تھی، وہ انہوں نے مذہبی انتہا پسندی کے خلاف، آپ دیکھیں سب سے پہلا محاذ تو تحریک پاکستان میں جو انتہا پسند عناصر تھے انہوں نے لگایا تھا قائد اعظم کے خلاف. تو قائد اعظم کی تو پوری لڑائی جو پہلا انہوں نے جدید ذہن کے مسلمان کے طور پر جو تحریک چلائی وہ اسی لیے چلائی تھی کہ جناب ایک ایسا ملک آپ دیکھیں کہ، لیکن مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. جس طرح عامر صاحب نے کہا کہ اپنے ووٹ بینک اتحادیوں کے خلاف کیا حکومت پنجاب اب آپریشن کرنے کو تیار ہے یا نہیں، اس پر بات کریں گے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ڈو اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم دیکھیں گے. بریگیڈ صاحب، جس طرح بھی عامر ضیاء صاحب نے بات کی کہ اپنے ووٹ بینک، اپنے اتحادیوں کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے کیا حکومت پنجاب تیار ہوگی یا نہیں، اس کا ابھی ہم نے دیکھا ایک تو مظاہرہ ہم نے دیکھا جو ہمیں ڈی آئی خان میں، جو راجن پور میں جو ہمیں نظر آیا اور جو آپریشنز وہاں پہ ہوئے، اس میں بھی ایک ہمیں نظر آتا ہے فقدان ہے ایز فار ایز دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ از کنسرنڈ. پولیس وہاں پہ ساتھ نہیں تھی. ابھی بھی جو آپریشن ہوا ہے، بارڈر پہ بھی جو آپریشن ہوا ہے، اس میں بھی پولیس ساتھ نہیں تھی. تو یہ کہہ دینا جی سی ٹی ڈی کر لے گی یا پولیس کو آپ جو ہے وہ اسسٹ کر دیں، کیا رینجرز اسسٹنگ رول میں آئیں گے؟ مطلب یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ ماریا بات یہ ہے کہ جیسے عامر نے کہا نا کہ انتہا پسندی، تو انتہا پسندی کا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم ایک بڑا کانسیپٹ لیتے ہیں، شاید انتہا پسندی مذہب سے ہی ریلیٹڈ ہے، انتہا پسندی دماغ سے ریلیٹڈ ہے، انتہا پسندی سوچ سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ جو سیکولر اسٹیٹس ہیں ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور ہم اس کا ذمہ دار دیتے ہیں کہ جی ہم سیکولر چاہتے تھے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مذہبی آزادی ہوگی ہر ایک کو، یہی اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ ہر ایک کو اپنا آئیڈیا پریکٹس کرنے کی آزادی ہوگی. دس از واٹ دی کانسیپٹ آف اسلام از. تو اس کو بات یہ ہے کہ جو انتہا پسندی کی طرف آپ جا رہی ہیں نا، وہ انتہا پسندی میں آپ سے عرض کر رہا تھا رویوں میں ہے، اور وہ انتہا پسندی کا رویہ چند کوارٹرز میں آپ کے ہاں پنجاب کے اندر آپ کو دیکھنے میں آیا، جہاں آپ اپنی انا کو بیس بنا کے یہ کوشش کی گئی کہ یہاں پہ وہ علاقے جہاں پہ جو پرون ہیں، جو ولنریبل ہیں، جیسے میں نے آپ سے بارہا آپ کے پروگرام میں ذکر ہوا کہ جب آپ بلوچستان سے نیچے آتے ہیں تو سخی سرور سے لے کے نیچے جو ہے فورٹ منرو سے لے کے ڈی جی خان سے اوپر جائیں آپ راجن پور سے نیچے آئیں کچھی، یہ جتنے علاقے یہ بارڈر بیلٹ پہ ہیں اور یہ کنٹرول ہوتے ہیں بی ایم پی سے، اور بی ایم پی کے وہاں پہ کوئی 100 جوان بھی نہیں ہے، میرے خیال 40 سے زیادہ اب یہ علاقے وہاں پہ پلفرے جاتا ہے بلوچستان سے. اور ہم بارہا کہہ رہے تھے کہ یہ سنگسیلا کا جو علاقہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہوتا تھا وہ رجحان کا علاقہ ہوتا تھا،
اور اس سے پہلے کاشمور سے اوپر جو جگہ اس کا علاقہ ہوتا تھا، لیکن چونکہ وہاں پہ اب وہ اس کی کوئلے وغیرہ کی کانیں وغیرہ ہو گئی ہیں تو وہاں پہ وہ چیز ختم ہو گئی ہے. تو یہ رجحان سے نیچے یہ علاقہ جو ہے یہاں پہ بلوچستان سے جتنے یہ آپ جن کو فراری کہتے ہیں ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس ہے یہ بی ایل یہ آ کے یہاں پہ پناہ گزین ہوتے ہیں. پھر یہاں سے ریکیپ ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک روٹ آتا ہے میاں والی سے. میاں والی سے جب آپ اوپر آتے ہیں اور آپ یہاں سے جب ڈی جی خان اور مظفر گڑھ سے نیچے جاتے ہیں تو یہ علاقہ ہے جو بہت زیادہ پروٹیکٹڈ نہیں ہے. تو جتنی ویپنز کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے تو میں آپ سے بارہ ذکر کرتا تھا کہ اگر آپ ضرب عزم کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے کمبائنڈ آپریشن کرنا جس کو آپ ایک کوارڈینیٹڈ کمپریہنسو کوارڈینیٹڈ ہے. یہ نہیں ہوا. اب یہ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ آپ نے ایک علاقہ پرووائڈ کیا, ایک وائڈ جس کو آپ گیپ کہتے ہیں, اس گیپ کے اندر ان لوگوں نے پناہ لی. اور اب جو آپ آپریشن کر رہے ہیں یہ وہ جو چھوٹو گینگ کا جو آدمی گرفتار ہوا تھا اس کی انٹروگیشن کے بعد اس نے سارا انڈیکیٹ کیا تھا کہ کہاں سے لوگ آتے ہیں تو یہ چیزیں ضروری تھی. اور آپ نے دیکھا پنجاب کے اندر بہت سارے پنجاب کے اندر منسٹر تھے جو گاڑیوں پہ چڑھے ہوتے تھے وہ سیکٹرین آرگنائزیشن کی. جب آپ کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ ووٹ بینک تھا, وہ پرانا چیف جسٹس کے پاس کتنے کیسز گئے, کتنے اسے ٹرائی کر لیے. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو گورننس کے فیلئرز ہیں نا, یہ جب آپ کرتے ہیں, جو ہیں آپ کی یہ جب آپ کنٹینیو کرتے ہیں اور آپ ان کو ایک سٹیج پہ ایسی پہ لے آتے ہیں کہ یہاں پھر وہ جو دوسرے گروپ ہوتے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں تو پھر آپریشن کرنا بھی اب بات یہ اگر یہ آپریشن ہونا بہت ضروری ہے اور یہ آپریشن نہ صرف ان علاقوں میں ہونا ضروری ہے جن علاقوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, یا بہاولپور سے بھاول نگر سے آپ اوپر جائیں, فورٹ منرو کے درمیان, اپنا فورٹ عباس کے درمیان اور بھاول نگر کے درمیان جائیں, آپ کو بہت ساری ایسے پاکٹس ملیں گے. اس کے اندر کچھ سلیپر سیلز آپ کے اندر ڈیولپ ہو گئے ہیں آپ کے اربن ایریاز میں. فیصل آباد ایک بڑا پوائنٹ آؤٹ ہو رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا ترنول کا علاقہ ہے, وہاں پہ بہت آپ کا بارہ کہو کا علاقہ اور بارہ کہو کے سببز ہیں, تو وہاں سے کچھ لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں. تو وہ چونکہ آپ نے پولیس اور سی ٹی ڈی کی اسٹرینتھ کم ہے. اب پولیس تو آپ کی نارمل کرائمز کو کرنے میں لگی ہوئی ہے, کچھ نارمل کرائمز کرتی ہے, ایک تھانے دار کتنے کام کر لے گا, پھر بھی آپ پولیس کو کریڈٹ دے کہ وہ بہت کام کر رہے ہیں. پوائنٹ آ گیا, لیکن پولیس پہ پولیٹیکل انفلوئنس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. پولیٹیکل انفلوئنس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, نہ ان کی ٹیکنیکل کیپیسٹی ہے, نہ ان کی ویپنری کیپیسٹی ہے, نہ ان کی ہیومن ریسورس کی کیپیسٹی. پوائنٹ آ گیا. اچھا رؤف حسن صاحب, جس طرح ابھی بریگیڈ صاحب نے کہا پولیس کی نہ کیپیسٹی ہے, مطلب نہ ان کے پاس اکوپمنٹ ہے, نہ ان کی ٹریننگ ہے اس طرح, اور سی ٹی ڈی ابھی اس طرح آپ کا ٹرینڈ نہیں ہے کہ وہ کرے, تو کیا وجہ ہے یہ گورنمنٹ جو کہ کریڈٹ لیتی ہے کہ جی ضرب عزم ہم نے سٹارٹ کیا, دیکھیں ملک میں کتنی جو ہے وہ بہتری آ گئی, کراچی میں آپریشن ہم نے سٹارٹ کیا, دیکھیں کتنی بہتری آ گئی, اپنا جو گڑھ ہے پنجاب وہاں پہ کیوں اتنی ریزسٹنس شو کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں جی 17 ڈسٹرکٹس میں کر لیں, 36 میں نہیں کرنے دیں گے, 17 میں کر دیں, پاورز اتنی نہیں دیں گے جتنی کراچی میں ہے. کیا وجہ ہے, کیوں ریزسٹنس آ رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماریا, ایک تو یہ کلیم جو ہے کہ ہم نے ضرب عزم شروع کیا, یہ جھوٹ ہے. ضرب عزم پاکستان آرمی نے شروع کیا تھا اور اس کی پولیٹیکل اونرشپ 48 گھنٹے کے بعد آئی تھی. جی بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے جی, بالکل اس لیے آپ نے کلیم فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ کراچی کا آپریشن انہوں نے شروع کیا ہے, یہ بھی بالکل ویسے ہی جھوٹ ہے جیسے کہ ضرب عزم کے بارے میں کلیم ہے. اس میں بھی جو زیادہ عمل دخل تھا وہ پاکستان آرمی کا تھا, اور انہوں نے یہ جب امپیریٹو فیل کیا تو انہوں نے اس آپریشن کو انیشیٹ کیا, اور پولیٹیکل اونرشپ بعد میں آئی, اور اس کے بعد پولیٹیکل اونرشپ کا حال آپ ہر 3 مہینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ ایک تماشا ہے جو کہ ہر 3 مہینے کے بعد اس ملک میں پلے کیا جاتا ہے. دیکھیں 2 چیزوں ہیں, 2 لیولز کے اوپر اس پوائنٹ کو ڈسکس کر لیجئے. ایک ہوتا ہے اسٹیٹ کا رویہ, ایک ہوتا ہے حکومت کا رویہ. اسٹیٹ کا رویہ یوزلی جو ہے وہ حکومت ریفلیکٹ بھی کرتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرتی ہے, پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتی ہے. ٹیررسٹس کو مارنا جو ہے وہ ایک بہت چھوٹا کمپوننٹ ہے اس سارے آپریشن کا کہ جو اس وقت پاکستان میں مختلف جگہوں کے اوپر اس کو انیشیٹ کیا گیا. اصل جو آپریشن ہے اور اس کی جو ریفلیکشن ہے وہ آپ کے نیشنل ایکشن پلان میں ملتی ہے, وہ ہے بریڈنگ گراؤنڈز کو ختم کرنا. جب تک آپ بریڈنگ گراؤنڈز کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ٹیرر کے سپریڈ کو روک نہیں سکتے, خاص کر ایک ایسے ملک میں جو کہ سب سے زیادہ فاسٹسٹ ریڈیکلائزنگ کنٹری ہے اس وقت, جس میں کہ آپ کے جو سورسز ہیں, جو آپ کے نرسریز آف ٹیرر ہیں, وہ بڑھتی بھی جا رہی ہیں, اور ان میں جو ہے جو وہاں جو پڑھایا جا رہا ہے اس میں کسی قسم کی امپروومنٹ جو ہے حکومت اس اپنے آپ کو اس سے بالکل وہ آری سمجھتی ہے, اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس کو انٹرفیئر کرے ان میں. بریڈنگ گراؤنڈز تو آپ ختم نہیں کر رہے, اور اگر ضرب عزم سے میں مان لوں جو کلیمز ہے کہ 3500 کے قریب ٹیررسٹ ختم ہوئے ہیں, میں فیل کرتا ہوں کہ بہت سارے جو افغانستان چلے گئے اور بہت سارے اور جو ہیں وہ پاکستان
پاکستان کے اربن سلمز میں چلے گئے ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے خاموش نہیں ہوئے اور نہ ہی ضرب عضب ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رہ سکتا ہے. تو جب یہ آپریشن ختم ہوگا یہ تمام ٹیررسٹ جو گروپس ہیں یہ لوگ ہیں یہ واپس آ جائیں گے اور ان کے ساتھ اور بہت سے اور ٹیررسٹ بھی شامل ہو جائیں گے جو کہ ابھی ان نرسریز میں پیدا ہو رہے ہیں. یہاں پرابلم ہے دو جس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. حکومت کا رویہ جو ہے اس کے بارے میں بات ہو چکی ہوئی ہے. میں فیل کرتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ کمپلسٹ ہے ٹیرر نیٹ ورکس کے ساتھ, بہت سارے ٹیرر نیٹ ورکس کے ساتھ, اور ابھی ان کی ریزرویشنز موجود ہیں. اسی لیے جو پنجاب کا ہوم منسٹر ہے وہ کہتا ہے جی کہ جو رینجرز ہیں وہ پولیس کو اسسٹ کریں گی, اور یہ ہے کہ اس کا جو آپریشنل اس کا جو ایریا ہے وہ سارا پنجاب نہیں ہوگا بلکہ پنجاب کے چند علاقے جو کہ حکومت پنجاب سمجھتی ہے کہ وہ زیادہ انفیکٹڈ ہیں وہاں یہ آپریشن ہوگا. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم جو فیکٹر ہے وہ ہوتا ہے آپ کی اسٹیٹ کا رویہ. آپ کی اسٹیٹ کے جو رویے اس وقت جو ہیں وہ انڈر دا سکینر ہیں, اور نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کے باہر بھی انڈر دا سکینر ہیں. اگر اسٹیٹ جو ہے وہ اسپاؤز کرنے لگ پڑتی ہے ٹیرر کو اور وہ پیٹرنائز کرنے لگ پڑتی ہے ٹیرر کو, تو ٹیرر ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا پھر اس کے بعد. میں فیل کرتا ہوں, میں بہت دیر سے یہ پوائنٹ جو ہے بار بار کرتا ہوں کہ اس وقت انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پاکستان کی اسٹیٹ ایک طرف تو ٹیرر کو فائٹ کر رہی ہے تھرو آپریشنز لائک ضرب عضب, تھرو آپریشنز لائک کراچی اینڈ تھرو ناؤ آپریشنز لائک پنجاب میں جو شروع ہوا ہے, لیکن دوسری طرف وہ انڈیا سینٹرک اور افغانستان سینٹرک ٹیرر کو پیٹرنائز بھی کر رہی ہے. یہ بیسک ایک بہت بڑا تضاد ہے, اور جب تک آپ اس تضاد کو ایڈریس نہیں کریں گے, جب تک آپ اس تضاد کو ایلیمینیٹ نہیں کریں گے, اس وقت تک پاکستان سے ٹیرر کی بیخ کنی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی. دیر از نو وے. ہاں آپ اس کو کنٹین کر لیں گے, آپ اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو کنٹین کر لیں گے بیکاز, لیکن آپ یہ بالکل ایک چند اس وقت تک کے لیے ہوگا جب تک کہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. the moment آپ اس آپریشن کو ختم کریں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ واپس آ جائیں گی, اسی انٹینسٹی کے ساتھ دوبارہ پاکستان میں یہ عمل پیرا ہو جائے. بالکل. اچھا عامر ضیاء صاحب, اسی سے ریلیٹڈ اب قادری صاحب کی ہمیں جو تقریباً ایک ہفتے سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے تقریر جو انہوں نے کی, بڑی دھوئیں دار تقریر انہوں نے کی, اس میں انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ جی کلبھوشن کے جو انٹرسیپٹس تھے وہ رمضان شوگر مل سے جو ہے وہ جا کے ملے. ساتھ ساتھ انہوں نے پاسپورٹ نمبرز بھی دیے ان انڈین ایجنٹس کے بقول ان کے جو کہ رمضان شوگر ملز میں جو ہے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے جو سزا آپ کہیں گے, جو سزا دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. اس پہ کوئی, آپ ویسے تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تو بڑی بڑی پریس کانفرنس ہو جاتی ہیں, آپ عدالت جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں پی ایم ایل این کے لوگ, اس پہ ریاکشن اس طرح نہیں آیا. پرسوں جو ہے شریف فیملی کے اسپوکس پرسن کی طرف سے ریاکشن آیا کہ جی ہم ڈیفیمیشن جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں, ابھی تک اس کا بھی کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہوئی کہ رمضان شوگر ملز کو جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے. میئر کوئنسیڈنس ہے اور از دیر مور دین دا آئی میٹس؟ ہماری صاحب بات یہ کہ بہت ہی سنجیدہ نوعیت کے الزامات لگائے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے, اور اس پر جس طرح کا رد عمل جس طرح آپ فرما رہی ہیں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. بالکل ان کے ایک جو جنرل مینیجر ہیں یا رمضان شوگر مل کے ان کی طرف سے ایک وضاحت آئی ہے. الزام لگا ہے کس پر؟ الزام لگا ہے جناب رولنگ فیملی کے اوپر. بالکل جی آپ سن پا رہی ہیں؟ جی جی بالکل سن رہی ہوں, بالکل. جی 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 تو میں یہ کہتا کہ الزام لگا ہے رولنگ فیملی کے اوپر. اچھا اس میں بات یہ نہیں ہو رہی کہ وہاں پر ملازمت دی گئی تھی جو انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے یہاں ملازم نہیں ہے. اس کے دو نکات میں سمجھتا ہوں, دو چیزیں ہیں. اب یہ تو آئی ایس آئی کا کام ہے اور ایم آئی کا کام ہے کہ وہ معلوم کرے کہ جی جاسوس آتے تھے ہندوستانی یا کون آتے تھے, دہشت گرد آتے تھے, ہمیں نہیں پتا, ہم اس پہ قیاس آرائی کریں گے بھی نہیں. لیکن ایک بحیثیت پاکستانی ہمارے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت وقت یا اس کے اہلکار جو ہیں اپنی پبلک پوزیشن کو اپنی بزنس کو ایڈوانس کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اپنے ان اٹ سیلف کالز فار اکاؤنٹیبلٹی. آپ یہ کر ہی نہیں سکتی. تو بہت یہ اگلا مرحلہ ہوگا کہ وہ جاسوس تھے, وہ دہشت گرد تھے, ملک دشمن تھے. پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس پبلک آفس انٹرسٹ ہے اور آپ اگر اپنی پبلک پوزیشن کو اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے اس کو کسی بھی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے اس پولیٹیکل کلاؤڈ کو, تو میرے خیال میں وہ احتساب کا متقاضی ہے. پہلی بات تو یہ. اچھا دوسری بات یہ جو بڑا ویلڈ پوائنٹ طاہر القادری صاحب نے اٹھایا تھا کہ جس طرح کے ٹیکنیشین دیکھیں پاکستان اور ہندوستان کی ہیومن ریسورس میں کچھ چیزوں میں فرق ہے, کچھ چیزوں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہندوستان سے یقیناً امپورٹ ہوتی ہوں گی, مشینری بھی امپورٹ ہوتی ہوگی. بات یہ کہ پاکستان میں بھی وہ ہیومن ریسورس کا ٹیلنٹ موجود ہے, اور اگر آپ نان پولیس رپورٹنگ ویزاز لگوا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اپنے مہمانوں کو.
تو یہ بھی پھر ایک کوشچن مارک ہے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فوراً جس طرح نندی پور میں آگ لگی, اس کی کرپشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی, وہاں پر بدعنوانی کے بارے میں بات ہو رہی تھی, سوالیہ نشان اٹھے. اسی طرح فوراً کہ جب وہ پریس کانفرنس جاری تھی, اس کے ہوتے ہوئے ایک دم آگ بھڑک جاتی ہے رمضان شوگر مل میں, اور وہاں پر پھر آپ فائر بریگیڈ کو نہیں آنے دیتے, حکومت کی جو وہ ہے ایمبولینسز کو نہیں آنے دیتے, آپ ساری چیزیں جو ہیں بڑا حشش طریقے سے خود مینج کرتے ہیں. تو پھر بہت سارے میرے خیال میں سوالیہ نشان اٹھتے ہیں, اور اٹھنے بھی چاہیے. اور یہ جس طرح پاناما لیکس ایک حکومت کے لیے ہے کہ جی اس کو وضاحت کرنی پڑے گی, وہ بچ نہیں سکتے اس چیز سے بہت عرصے تک, انہیں آج نہیں تو کل کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک نیا میرے خیال میں ان پہ ایک یہ ہے بلا ہے جو ان کے پیچھے لگے گی, اور اب سوالیہ نشان نواز شریف صاحب کے متعلق زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے صاحب, دال میں کچھ کالا ہے یا پوری دال کالی ہے, اس پہ آپ سے بات کروں گی. مجھے چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریگیڈیئر صاحب, اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگنا رولنگ فیملی پہ, پرائم منسٹر, چیف منسٹر پرویز رشید صاحب اس طرح آ کے دفاع نہیں کرتے جس طرح وہ ایک اپنے جو ان کا ایک سٹائل ہے, جس طرح وہ آ کے جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں. رمضان شوگر شریف فیملی کے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ آ کے ان کا دفاع کرتے ہیں, اور ابھی تک کوئی ڈیفیمیشن کا نوٹس نہیں, کوئی کچھ نہیں. رمضان شوگر ملز کو فوراً جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے, ایمبولینسز نہیں آنے دی جاتی. کچھ چھپایا جا رہا ہے یہاں پہ, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ماریا, پہلے تو میں ایک چیز اپنی طرف سے ایک ضرور کہوں گا, اور بڑی اتھارٹی پہ کہوں گا, کہ جو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا کہ پاکستان کی اسٹیٹ ٹیررزم فائننس کر رہی ہے, یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. اس لیے کہ اسٹیٹ اس وقت جو ہے یا حکومت جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہی ہے. کلبھوشن یادیو جو ہے وہ پاکستان سے پکڑا گیا ہے, فضل اللہ انڈیا افغانستان میں موجود ہے, انڈیا کے کونسلیٹ افغانستان میں موجود ہیں. مودی برملا کہہ چکا ہے کہ میں بات کرتا ہوں بلوچستان میں اور کشمیر میں. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے, ابھی ایک اجیت ثانی ان کی پیشی ہوئی ہے امریکن کانگریس مینس کے سامنے, ان کی اسٹیٹمنٹ لوگ اٹھا کے پڑھ لیں کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا بیان دی ہے. تو پاکستان کے اندر میں آپ کو ایک بڑی اتھارٹی پہ بتاؤں کہ ہمارے زمانے میں جو ایک ISI میں کوئی سیل ہوتا تھا, کشمیر سیل, یا اس کو بھی مشرف کے زمانے میں بند کر دیا گیا. تو اب لوگوں کو سوچنا چاہیے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کہ جی پاکستان کی اسٹیٹ ٹیررزم فائننس کر رہی ہے. یہ ایک کانسیپٹ ہے جو ویسٹ میں ڈیولپ ہوا ہے, حقانی نیٹ ورک. حقانی نیٹ ورک کا میں آن ریکارڈ آپ کو دکھا سکتا ہوں حقانی کی اسٹیٹمنٹ. اس نے آج سے 5 سال پہلے دی کہ آئی ایم مور سیکیور ان کابل دین ایز کمپیئر ٹو دی بارڈر ایریاز آف پاکستان, کیونکہ وہاں پہ ڈرون مارتے ہیں. تو پاکستان کو الزام دینا اس موقع پہ یہ بہرحال پاکستان کے عوام کو گمراہ کرنے کے مترادف تصور ہوتا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال اپنے اپنے خیالات ہیں, اپنے اپنے آئیڈیاز ہیں, ان کو لے کے ضرور آگے چلنا چاہیے, لیکن یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. کیونکہ یہ ایک ویسٹڈ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے اندر باہر سے کہ جی اسٹیٹ ٹیرر فائننس کر رہی ہے, اور اسٹیٹ تو ٹیرر لڑ رہی ہے یار. یہ تھنکنگ جو ہے یہ انتہائی ڈسک ہے. فضل اللہ کہاں موجود ہے؟ فضل اللہ افغانستان میں موجود ہے. NDS کی تصویریں, را کی تصویریں, وہ فائننس کر رہے ہیں, پاکستان کو تباہ کیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں جی ہماری اسٹیٹ ٹیرر فائننس کر رہی ہے. بریڈنگ گراؤنڈ کب ہوتے ہیں؟ بریڈنگ گراؤنڈ ختم اس وقت ہوتے ہیں جب آپریشن کرتے ہیں. ہاں, اس کے ساتھ پولیٹیکل انیشیٹیوز آپ لگاتے ہیں جو نیریٹو سے تعلق رکھتے ہیں, وہ حکومت نے ڈیولپ کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کہا تو آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ابھی پرسوں نندی پور کا پروجیکٹ کا جو وہ تمام ہوا ہے ریکارڈ, وہ بھی چوری ہو گیا ہے. جو LDA میں آگ لگی تھی اس میں بھی ریکارڈ چوری ہو گیا تھا. تو بات یہ ہے کہ جو ریکارڈ چوری ہو رہی ہیں, یہ جو آگ لگ رہی ہے, اس میں پوری دال کالی ہے. اور یہ لگ اس لیے رہے ہیں. اب نندی پور کا کیا تعلق ہے؟ نندی پور پرائم منسٹر نے انوگریٹ کیا تھا. نندی پور سے کیا کہا گیا تھا کہ بجلی پیدا ہوگی. نندی پور میں جو فرنس لگا, جو چائنیز اکوپمنٹ لگا, انہوں نے اگلے دن کہہ دیا جی یہ تو فرنس پہ آئل پہ تو گیس پہ تو چل ہی نہیں سکتا. یعنی $81 بلین میں وہ پروجیکٹ مکمل ہوا. اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی شامل تھی, یہ بھی حکومت شامل تھی. 21 بلین اس کا ایسٹیمیٹ تھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو پیسہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو خرچ ہوا ہے, یہ جو چیزیں گئی ہیں, اس کا مطلب ہے جب یہ آگے لگتی ہیں, جب یہ تباہیاں ہوتی ہیں, جب یہ لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ کرپشن سے تعلق رکھتی ہے. جب تک پاناما پیپرز کی چیز چل رہی ہے, اس قسم کی جو چھپائیں گے, نہ آپ کی گورننس ٹھیک ہوگی, نہ آپ کا نیریٹو ٹھیک ہوگا,
ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। रऊफ हसन साहब की जाने जाऊंगी। रऊफ साहब, जिस किस्म के इल्जामात जो हैं वो कादरी साहब की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिस किस्म से जिस अथॉरिटी से वो बात कर रहे हैं, और कहा है उन्होंने जी मैं चैलेंज करता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा जो है वो दी जाए, तो इससे जो नजर आ रहा है कि कुछ क्वार्टर्स जिनके पास ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो उनको दे रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्यों कासिर हैं वो क्वार्टर्स इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? देखिए भाई, जिस वक्त से ये हुकूमत आई है इलेक्शंस के बाद, उस वक्त से किसी न किसी क्राइसिस में गिरफ्तार रही है। उसकी वजह यह है कि इस हुकूमत का, और ये मैं जाती इंटरेक्शन की बेसिस के ऊपर ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं लोगों को बहुत देर से जानता हूं, उस इंटरेक्शन की बेसिस के ऊपर मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इन लोगों का पाकिस्तान में हुकूमत में आने का सुप्रीम मकसद ये नहीं है कि मुल्क को चलाया जाए, मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर डाला जाए, बल्कि अपनी ऑटोक्रेसी जो है, अपनी फीफ्टम ऑटोक्रेटिक फ्रीडम जो है उसको एस्टैब्लिश करना है। और उसको एस्टैब्लिश करने की राह में ये सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पाकिस्तान की फौज को समझते हैं, और उसको ये मुख्तलिफ हरबों तरीकों से ये तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने बड़ी देर से, ये मेरा स्टांस है, और मैं जाती नॉलेज, इंफॉर्मेशन और इंटरेक्शन की बेसिस के ऊपर ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। अब उसमें ऑब्वियसली इनके जराइम तो बेइंतहा हैं, लेकिन उन जराइम को, उनके ऊपर पर्दा डालना जो है वो ये मुख्तलिफ तरीकों से करते जाते हैं। ये सिर्फ दो आगों की बात नहीं है, नंदीपुर में और रमजान शुगर में। अगर आप वापस जाइए तो एलडीए में भी आग लगाई गई थी, आपको याद है? उस वक्त भी स्कैंडल्स बहुत ज्यादा खड़े हुए थे लाहौर में, और एलडीए की उस फ्लोर के ऊपर आग लगी थी, सिर्फ उस फ्लोर के ऊपर जिस पे रिकॉर्ड रखा गया हुआ था, और एलडीए की किसी फ्लोर को कुछ नहीं हुआ था। इसके अलावा और बहुत कुछ है, जो कि आप नैब में चले जाएं, आप पाकिस्तानी के बैंक्स पे चले जाएं, आप और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, एफपीआर में चले जाएं, बहुत सारा रिकॉर्ड जो है इनकी करप्शन का वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वो ऑलरेडी आपको उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो देखिए, अब इस जो जब गवर्नेंस नहीं होती है, जिसका इजहार हमारे बहुत सारे लोग बसा औकात कर चुके हुए हैं, तो स्टेट जो है उसकी फाउंडेशंस जो है वो कमजोर होती जाती हैं। पाकिस्तान इस अनफॉर्चुनेट अमल से गुजर रहा है। पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस करप्शन की वजह से बहुत कमजोर हो चुकी हुई है, जिसमें पाकिस्तान के स्टेट के अपने जो रवैये हैं वो भी शामिल। ठीक है, आमिर साहब की जानना चाहूंगी। आमिर साहब, मेरा लेकिन सवाल यही है कि इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कादरी साहब को जाहिर है कहीं से आई ही होगी, और बड़े वसूख से जिस तरह वो बात कर रहे थे, क्या वजह है कि हमारे सामने, मतलब इंटीरियर मिनिस्टर अल्ताफ हुसैन साहब की बात करते हैं, वो कहते हैं जी मुझे पता है कि पहले भी इस तरह की बहुत तकरीर हुई, क्या उनकी एक्टिविटीज है सबको पता है। ऐसे अगर वाकई अनासर हमारे मुल्क में मौजूद हैं, तो हमारे वो इदारे क्यों कासिर हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने से? जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो जाहिर है ये खुद तो नहीं उनको कहीं से मिल सकती, किसी ने दी है उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होती? मेरा सवाल ये है, क्यों कार्रवाई नहीं होती? ये मेरे ख्याल में मेरा भी सवाल है, और ये हर पाकिस्तानी का सवाल है कि भाई क्यों कार्रवाई नहीं होती। मेरे ख्याल में उसकी वजूहात हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस कश्मकश से गुजर रहा है, एक तो हमारी वो जमहूरियत है कि जिसका ताल्लुक जमहूर से नहीं है, ये वो जमहूरियत है कि जो एंटी पीपल काम करती है, अवाम दुश्मन का काम करती है। हम इस जमहूरियत में क्या देख रहे हैं कि मुसलसल जो है एक कश्मकश जारी है इदारों के माबैन, सियासी जमातों के माबैन, और उसके अलावा हमको नजर आ रहा है साफ कि जनाब एक महाजराई की सियासत जो है वो तूल पकड़ रही है, कश्मकश हो रही है, और मुल्क जो है एक सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सारे इदारे जिनको इन चीजों पर फोकस करना चाहिए, उनकी अटेंशन बहुत ज्यादा डिवाइडेड भी है। कि जब आपको लगे कि हुकूमत वक्त जो है वो अपने ही इदारों के खिलाफ काम कर रही हो, और जब हुकूमती जो एक स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सिक्योरिटी पैराडाइम कुछ और हो और हुकूमत का सिक्योरिटी पैराडाइम कुछ और हो, तो ये बेशक कहते रहे कि हम लोग एक सफ़े पर हैं, ये लोग एक सफ़े पर नहीं है। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो रूलिंग एलीट है और हमारे जो हुक्मरान इदारे हैं उनमें आपस में इत्तेफाक़ राय नहीं है। लेकिन इदारे तो और भी बहुत है ना जो एक्शन ले सकते हैं, एक्शन लेने वाले इदारे तो और भी बहुत है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उसकी डॉक्टर मारिया बात ये होती है कि वो फिर ये होगा कि इदारों में तसादुम होगा कि अगर एक इदारा जो है, हमने सिंध में देखा
کہ جناب رینجرز کارروائی کرتی ہے، پولیس سامنے آ جاتی ہے اپنا سینہ لے کر کے، نہیں جی آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے. یا تو پھر ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ صورتحال اور خوفناک ہوگی. میرے خیال میں ابھی جو ہو رہا ہے کہ جی کورڈ زور ڈالا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو، فلاں ہو، لیکن ظاہر ہے کہ جو ادارے طاقتور ہیں، مؤثر ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے اور عوام کی توقعات جو ہیں ان کی طرف ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں ان کی طرف کہ وہ اتنی دیر جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں، ایک سوالیہ نشان ہے. تو اچھا ایک اور بات اگر آپ مجھے 30-40 سیکنڈ اور دیں، میں صرف ایک چیز پہ اور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں نا اتفاقی کی وجہ آپ ابھی جو اس پروگرام کے پچھلے حصے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ دونوں مہمانوں کے درمیان، حالانکہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ ہے، انتہا پسندی بہت بڑا مسئلہ ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں جو بیانیہ ہے بہت گنجلک ہو گیا ہے. سب کو پتا ہے کہ پاکستان سب سے بڑا دہشت گردی کا وکٹم ہے، اس کے باوجود ایک بین الاقوامی بیانیہ پاکستان کے خلاف بنایا جا رہا ہے کہ جناب افغانستان میں اگر امریکہ ناکام ہوتا ہے تو پھر پاکستان اس کو بطور وپنگ بوائے نظر آتا ہے اور وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جب انہوں نے شروع کیا بش کے زمانے میں ان کے کیا گول سے، اوباما کے دور تک آتے آتے کیا گول ہو گئے، اور اب اپنی شکست کو، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے انہیں ایک ایکسکیوز کی ضرورت ہے جس کی پتلی گردن ہماری ہے تو ہمارے اوپر الزام آ جاتا ہے. اچھا اسی طرح بہت سارے لوگ انڈیا کے اندر جو فریڈم موومنٹس ہیں اس کا اگر آپ ذمہ داری پاکستان پہ ڈالیں، دیکھیں پاکستان ایز اے اسٹیٹ ہم کو بالکل حق ہے کہ اپنے ملک میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ہم ان سے کس طرح نمٹتے ہیں، لیکن ہندوستان کا دہشت گرد ہمارے لیے ہو سکتا ہے دہشت گرد نہ ہو. افغانستان میں جو لوگ اپنے ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. اچھا بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، کل کی ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوم آفس جو انگلینڈ کا ہے، انہوں نے میٹروپولیٹن پولیس کو جو الطاف حسین صاحب کے خلاف جو شواہد ہیں وہ بھجوا دیے ہیں. پہلے بھی شواہد بھجوائے گئے تھے اور کہا گیا تھا جی ہمیں خاطر خواہ کچھ زیادہ ایویڈنس نہیں ملا اور کوئی کارروائی نہیں کی گئی. آر وی ایکسپیکٹنگ سم تھنگ دس ٹائم اراؤنڈ؟ کیونکہ اسٹریٹجک ایسٹ تو ہیں وہ ان کے. تو اس سے بڑا کرائم تو پہلے ہو چکا ہے نا، ڈاکٹر فاروق کا مرڈر ہے، یا اس سے بہت بڑا کرائم ہوا جب آپ نے منی لانڈرنگ پوری دنیا میں دہشت گردی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے نا، تو وہاں سے کتنے پاؤنڈ نکلے کہ اس وقت کیا ہوا. تو میٹروپولیٹن پولیس جو ہے ابھی اگر تو یہ تو مجھے ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، ٹائم گیننگ ٹیکٹکس لگتی ہے کہ جب ہم نے پولیس کو بھیج دیا ہے وہ دے گی، ضرورت ہوئی تو اور شواہد مانگیں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ برطانیہ کی حکومت مینٹلی یا وہ ایک پالیسی کے طور پہ وہ کسی فریم ورک میں ہے کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے. ٹائم گیننگ ٹیکٹکس ہے وہ چلتی رہے گی، اور ادھر جس طرح پاکستان میں پولیٹیکلی چل رہی ہے کراچی میں وہ چیز بھی چلتی رہے گی، اور اس کے اوپر ٹویٹس بھی آتے رہیں گے اور ریکارڈ بھی آتے رہیں گے. تو آپ کو بھی کوئی خاطر خواہ امید نہیں ہے. انفارچونیٹلی اس پہ بات ہم نے آگے کرنی تھی، پروگرام کا وقت چکا ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ، رؤف حسن صاحب آپ کا بہت